یار چلو مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں پریزیڈنسی دیکھتا ہوں، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس دیکھتا ہوں، اور دوسری بہت بہت عالی شان بلڈنگیں، لاہور آتا ہوں تو مال روڈ پہ گزرنا روز ہوتا ہے، گورنر ہاؤس دیکھتا ہوں سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا. یار یہ سارا کچھ بیچ کے بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہو سکتی؟ لوڈ شیڈنگ دعا کرو اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ بات درست ہے، یہ جو محلات ہیں، یہ جو بڑے عظیم و شان عمارتیں ہیں، یہ انفیکٹ ہمارے اندر کی جو ایک تعیش پسندی ہے نا، جو ہیڈونزم ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. باقی تم نے کل دیکھا نا یہ راشن کے اوپر کیا ہو رہا تھا، پولیس کیا کچھ کر رہی تھی اور انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا. کیا کوئی ماننے کو تیار ہوگا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا راشن کا بنڈل لینے کے لیے ایک عورت، بڑی ریزنیبل عورت، کوئی مجذوب یا پاگل نہیں، ایک ریزنیبل سینسیبل عورت، اس نے کس طرح سوٹے کھائے ہیں، کس طرح ڈنڈے کھائے ہیں. اس ملک میں ایک گورنر ہاؤس جو ہے وہ 100 ایکڑ، تقریباً 100 ایکڑ پر. یار مسلمان ہیں ہم، دیکھو تو صحیح، خلیفہ عمر فاروق کندھے پہ بوری اٹھا کے آٹے کی گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، اور ادھر مٹی میں سے آٹا اٹھا رہی ہے وہ مائی. لیکن ہمارے ہاں گورنر صاحب کا ہاؤس دیکھو ذرا. جی گورنر صاحب کا کیا، سارے ہاؤسز دیکھو، یہ جتنے حکمران ہیں ان کے پرائیویٹ ہاؤسز دیکھو یار. تم اپنا یہ جاتی عمرہ میں دیکھو، ان کا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے. مطلب ہے کہ اس سے کچھ 4-5 ڈگری کم پہ بھی گزارا کیا جا سکتا ہے. چودھریز کی اسٹیٹ دیکھ لو، یہ جا کے گجرات میں دیکھو، وہ جو ایک نت ہاؤس ہے، ایک ظہور پیلس ہے جی ادھر، اور یہاں پر دیکھو گلبرگ میں دیکھو پوری کی پوری ظہور الہی اسٹریٹ، جو ظہور الہی روڈ ہے، وہ سارے گھر ان کی ملکیت ہے اور سارے محلات ہیں. یار خدا کرے کہ یہ اتنے ہی، اس سے بھی زیادہ امیر رہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ڈسپلے. آپ اپنا ڈسپلے تھوڑا سا لو کر دیں ملکی حالات دیکھ کر. آپ کی پاورٹی لائن کو ری ڈسکور کرنے اور ری ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں پاورٹی بڑی ہے اور آپ چھپا رہے ہیں. یہ یاد ہے شوکت عزیز پر ورلڈ بینک نے الزام یہ لگایا تھا کہ آپ کے ہاں پاورٹی کا جو صورتحال بن چکی ہے وہ پہلے سے بدترین ہے، لیکن انہوں نے چھپایا. اور اس پہ عنقریب میں بھی کل یا پرسوں ہم ایک اور شو کریں گے. تم مثال دے رہے ہو حضرت عمر والی. ہمارے ہاں جو ہیڈونزم ہے نا، جو تعیش پسندی ہے سوسائٹی کے اندر، یہ اس میں آپ کو حضرت عمر کی جھلک نہیں نظر آئے گی، اس دور کی نہیں نظر آئے. وہ تو بڑا سادہ اور چرواہوں کا دور تھا. وہ تو ایسے لوگ تھے جو بڑے لوہا قسم کے لوگ تھے، بڑے جفاکش لوگ تھے. آپ کو نظر آئے گی یہ اندلس میں جو مسلمانوں کا 700 سالہ راج تھا نا، اس کے جو آخری ایام تھے، جو آخری سال تھے، جو ذلت اور رسوائی کی بدترین تاریخ مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، وہ اندلس ہسپانیہ میں، اسپین میں تھی. بالکل. یا وہ ہسٹری جو مغلز کی انڈیا میں تھی، تعیش کی بھرمار تھی. آپ کو یاد ہے اس وقت ایک شو میں کچھ عرصہ پہلے میں نے گزارش کی تھی، محمد شاہ رنگیلا کا بیان آپ کو سنایا تھا، جس کی گردن کاٹ دے کہ میری گردن کیوں کاٹتے ہو، کیوں انرجی ضائع کرتے ہو، میں اس قدر نازک تباہ ہو چکا ہوں کہ تم مجھے دلی کا ایک چکر لگوا دو، میں بو سے مر جاؤں گا. آپ اندلس کی ہسٹری پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جگہیں، یعنی اس دور میں سب سے لاجواب تلوار جو تھی پوری دنیا میں، جو برانڈ تھا، جو تلواروں کی نائکی تھی، یوں سمجھے نائکے بہت بڑا برانڈ تھا، وہ اسپینش سورڈ تھی. اسپینش سورڈ میڈ بائی مسلمز، اسپینش لوہا، اسپینش سٹیل، اور اس کو ڈھالتے تھے مسلمان. اور وہ اتنی شاندار تلوار تھی کہ انگریز کہا کرتے ہیں، انگریز لکھاری لکھتے ہیں کہ ہماری فوجوں کا آدھا دم تو اسی میں گھٹ جاتا تھا کہ ہم نے اسپینش تلوار کا سامنا کرنا ہے، اور جو مسلمانوں بربروں کے ہاتھ میں تھی. اندازہ کریں کہ ایک وقت آیا، یہ جو آخری ایام، بدترین ایام میں بتا رہا ہوں، کہ وہ فیکٹریاں بند ہو گئیں، وہ ڈھلائیاں، وہ ڈھالتے تھے جو تلواروں کو، انہوں نے وہ بزنس چھوڑ دیا. کیوں؟ شاہی فرمان آیا کہ اب ہمارا سب کے ساتھ امن امان ہے، دوستی محبت پیار ہے، آپ ان میں چھری کانٹے بنائیے. اور وہی فیکٹریاں چھری کانٹے بنانے لگیں. پوری دنیا میں چھری کانٹے آپ نے دیے، مسلمانوں نے دیے، یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ ہم نے اپنے دست و بازو جو ہیں وہ کاٹ کے ایک تحفہ جو ہے نا چھری کانٹے کا انہیں دے دیا. وہ شہزادیاں، ہماری مسلمانوں کی شہزادیاں جو بڑی سخت جان اور بڑی جفاکش مشہور تھیں،
وہ سندل کے ساتھ پیر دھویا کرتی تھی. سندل کا پانی ہوگا تو پیر دھویا جائے گا اس عرق کے ساتھ. اور ڈریس ڈیزائنرز تھے ان کے, پورے یورپ سے ڈریس ڈیزائنرز آتے تھے شاہی محل میں ڈیزائننگ کرنے کے لیے. نہیں تو ان کو بیماری کیا پڑی تھی, یہ اتنے عیاش کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ بس وہ ایستھیٹکس ان کی انسٹنکٹ بن گئی. ایستھیٹکس کے بغیر یہ اس دور کی ایک انتہائی قیمتی کموڈٹی ہوتی تھی, انتہائی مہنگی, وہ تھی خوشبوئیں. خوشبوؤں کی تلاش میں سوداگر مارے پھرتے تھے پوری دنیا میں, اور مہنگی ترین بکنے والی کموڈٹی درباروں میں جو ہوتی تھی وہ خوشبو تھی. تو بجائے خوشبو کا استعمال یہ جیسے لبان ہوتی ہے جیسے یا لباس پر لگانے والی, ان کے فواروں سے خوشبو نکلا کرتی تھی. یہ اس میں ڈالا جو ضائع ہو جاتی, جو مٹی میں چلی جاتی تھی. یعنی یہ عالم یہ تھا, میں بتا رہا ہوں کہ اندازہ کریں کہ یہ اس حد تک تعیش میں ڈوب چکے تھے کہ وہ فوارے, ایک تو نت نئے ڈھنگ کے اور ڈیزائن کے فوارے انہوں نے ایجاد کیے, انہوں نے دنیا میں انٹروڈیوس کروائے. چلو یہ ایک حد تک اچھی بات ہے, لیکن اس میں دیکھو اس میں پانی کے اندر کتنی مہنگی خوشبو جو ہے. اور یہ دس از ہاؤ آپ کا یہ ڈکے جو ہے نا, مطلب عیاشی, ہر حال میں عیاشی. ایون اتنا بڑا جرم کیا ان لوگوں نے کہ علم کو بھی عیاشی میں کنورٹ کر دیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ فروئی معاملات جو انتہائی فروئی, غیر متعلق اور بے تکے موضوعات پر آپ کے مذہبی علمی دانشور جو ہیں وہ کئی مہینے ایک بحث کو چلایا کرتے تھے. یعنی ڈارک ایجز میں ڈوبے ہوئے یورپ کو نشاط ثانیہ دینے والے, رائنسانس دینے والے, روشنی مہیا کرنے والے مسلمان خود تعیش میں, ہیڈونزم میں, لالچ میں, لسٹ میں, سازش میں اور فروئی بکواسیات میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے. ہائے 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 ہائے. سر آپ نے ایک دفعہ بڑی دلچسپ بات بتائی تھی ابو عبداللہ کی, جو ان کے آخری حکمران تھے. وہ کیا تھی جی؟ ابو عبداللہ ان کا آخری فرما روا تھا اور بڑا سازشی, لالچی اور بزدل آدمی تھا. اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی لالچ میں آ کے, تخت کے لالچ میں اسے فارغ کرنے کے چکر میں. ابو الحسن جو بڑا باہمیت اور غیرت مند آدمی تھا, اس کا باپ, اس کے خلاف اس نے سازش کی, عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. اس نے آخری وقت تک اس کو سمجھایا, منایا, لیکن یہ نہیں مانا اور ان کے ساتھ مل گیا. الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے غداروں کے ساتھ پھر جو انجام ہوتا ہے وہ غالب آ گئے. بالکل عیسائی انہوں نے اس کو فارغ کیا. شہر سے جب نکالا نا تو یہ چابیاں دیتے وقت رو پڑا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی ماں نے ایک تاریخی فکرہ کہا تھا اسے کہ جس شہر کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے, اب اس کے چھننے پر عورتوں کی طرح رونا تو بند کر دو. ہائے ہائے ہائے. جی اچھا تو پھر سبق کیا سیکھا ہے جی اس دردناک تاریخ سے ہم نے؟ سبق یہ سیکھا ہے کہ جب آپ آج بھی ان کی حالت دیکھتے ہیں نا تو شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. اگر آپ کمپیئر کریں نا ایک پاکستانی وزیر کو انڈین وزیر کے ساتھ, جن کی جمہوریت آپ سے 200 گنا بہتر ہے اور جینوئن ہے, لیکن آپ کمپیئر کر کے دیکھیں اپنے ایک منسٹر کو اور اب ایون اپنے ایک افسر کو, گریڈ 20 کا آپ کا افسر یا آپ کا ایک منسٹر, ریشو تقریباً وہی ہے. اگر 100 میں سے 100 روپے ہیں نا تو اس میں سے انڈین منسٹر جو ہے وہ 40 روپے خرچ کرتا ہے تو آپ کا منسٹر 70 روپے 75 روپے خرچ کرتا ہے. یہ ریشو ہے, ڈبل. اور اسی طرح جب آپ اپنے افسران کو دیکھتے ہیں, مطلب سرکار کے پیسے خرچ کرنے میں جو عوام کا, غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اس کی ریشو ذرا غور کیجئے کہ وہ بھی مور اور لیس ڈبل ہے. وہ اگر 30 روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں یہ 60-70 روپے خرچ کرتے ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ. اب بس کر دو کہ میں 4 اڑوں گا تو باز آؤ گے. نہیں, ایک جی ڈی پی سن لو کہ منموہن سنگھ نے آج کی جو انڈین جی ڈی پی ہے, جو مری ہوئی جی ڈی پی, جس کو منموہن سنگھ روتا ہے کہ 6.5 پہ آ گئی ہے, یہ میں 9-9.5 سے 11 پہ جانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ پھر بامبے کرائسس ہوئے, پھر مسائل ہوئے اور جی ڈی پی نیچے آئی. اس وقت 6.5 پہ آیا اور وہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور ان کا حال کفایت شعری کا یہ ہے اور سپینڈنگز کا, جبکہ آپ کی جی ڈی پی 7-7.5 سے 2.5 پہ آ چکی ہے, مر کے 2.25. اور آپ کا تعیش جو ہے وہ آج ابو عبداللہ کی یاد دلاتا ہے
ہسپانیہ کی اور محمد شاہ رنگیلا کی جو آپ کے یہاں کیا کرتا تھا. گورنمنٹ سے تو میں ڈرتا ہوں. یہ شو ختم ہوگا نا تو جانا نا, میں نے تمہیں 2-3 ٹکرے مارنی. مجھے ٹکریں کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کو تو مار نہیں سکتے. میں انبھولی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے گزارنے دو یار. ضرور مجھے یہ دکھ بھری داستان تم نے سکھانی. یہی اگنورنس جو ہے نا, یہ زہر قاتل ہے. جو تم کہتے ہو اگنورنس از بلیس. تو کیا کروں میں پھر؟ پراپرٹی ڈیلر لے کے تو سلمان تسیر کی طرف چلا جاؤں, بھائی جی مکان بیچنا ہے. مجھے نہیں پتا کیا کرو, لیکن تم نہیں کرو گے نا تو کوئی اور ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں کہ sooner or later یہ تبدیلی آئے گی. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.